نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس دن کا ذکر خیر فرمایا جس دن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ اگر شریعت میں، دین میں، حدیث میں، قرآن میں، آسمانی قوانین میں، کائنات کے رب کی شریعت میں نبی کائنات کی زبان سے اللہ کے نبی کی طریق پیدائش بیان کی جاتی تو حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر موجود ہوتی۔ اللہ کے نبی کی طریق پیدائش کا حدیث اور قرآن کے اندر موجود نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی طریق پیدائش کا آسمانی علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، انہوں نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ دوسری بات، امام احمد رضا بریلوی وہ پیران پیر عبد القادر جیلانی کے متعلقہ لکھتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی ہستی تھی، زمین پر بیٹھ کر وہ لوح محفوظ کی باتوں کو جانتے تھے، سنتے تھے۔ اور خود کیا کہا، پیر صاحب نے کہا نبی کائنات 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ احمد رضا بریلوی فرمانے لگے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اپنے پیر کا مقام اس قدر بلند کیا، اس قدر عزت دی، اس قدر ان کو رفعت اور بلندی پر بٹھا دیا کہ وہ زمین پر ہونے کے باوجود لوح محفوظ میں لکھی گئی عبارت کو جانتے ہیں، لیکن خود ہی ان کی مخالفت کر دی۔ کہا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ پہلا تو سوال یہ ہے۔ تیسری بات، ایک گروہ مفسرین کا، محققین کا، اہل علم کا، مورخین کا یہ کہتا ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ 3 باتیں آپ کے پیش، 10 محرم کو، 8 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول کو۔ اور چوتھا گروہ یہ کہتا ہے 8 سے لے کر کے 12 ربیع الاول تلک یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں سے کسی دن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی طریق پیدائش، 8 کہہ لیں، 9 کہہ لیں، 10 کہہ لیں، 11 کہہ لیں، 12 کہہ لیں۔ یہ 4 مکتبہ فکر سمجھ لیں، 4 اہل علم سمجھ لیں، 4 گروہ سمجھ لیں، 4 جماعتیں سمجھ لیں جن کا یہ موقف ہے، کوئی 8 کا، کوئی 10 کا، کوئی 9 کا، کوئی 12 کا، کوئی 11 کا۔ یہ تمام کی تواریخ کا مختلف ہونا اس بات پر دلالت ہے کہ نبی کائنات کی طریق پیدائش قرآن حدیث کے اندر موجود